السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول متوا کے ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چیپٹر نمبر 5، کانٹریکٹ میرج اینڈ اٹس ٹرمز۔ سر فاروق احمد مشہدی ایک موٹیویٹر، ایک معلم اور ایک مصنف جن کی سپیچز سے ایرا کو ہر بار جینے کی وجہ ملی۔ تبھی آج ایان کے ساتھ شادی کا کانٹریکٹ کرنے سے پہلے ایرا یونیورسٹی آئی اور اسپیشل سر فاروق احمد مشہدی سے ٹائم لیتی اب ان کے آفس میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ سر مشہدی جیسے ہی کمرے میں آئے، ایرا ادب سے کھڑی ہوتی ان کو سلام کر گئی، جس پر سر مشہدی مسکراتے ہوئے بولی، وعلیکم السلام ایرا، کیسی ہو آپ؟ مدھم اور مشفقانہ انداز جو ہر دل موہ لے۔ ایرا نے مسکرا کر کہا، میں ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بچے بیٹھو۔ سر مشہدی کے اشارے پر ایرا بیٹھ گئی، جبکہ وہ جہانداد انسان سمجھ گیا کہ اس کی یہ بچی کچھ پریشان ہے۔ ایرا، چائے بناؤ دونوں کے لیے؟ جی سر، ایرا کہہ کر اٹھی اور چائے بنانے لگی۔ کیا ہوا ہے، الجھی ہوئی کیوں ہو؟ سر مشہدی کو چائے کا کپ دیتی ایرا کہنے لگی، سر ایسا لگتا ہے جیسے بند گلی میں کھڑی ہوں۔ اور ایسا کیوں ہے ایرا محمود؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے سر مشہدی نے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، حالات کا سامنا کرنے نکلو تو یہ معاشرہ مجھے نوچ کھائے گا۔ اگر خود کو 4 دیواروں میں قید کروں تو سانس کیسے لوں؟ جینا بھی چاہتی ہوں مگر جینے سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ ایرا، اس خوف کو دل سے نکال دو کہ یہ معاشرہ تمہیں جینے نہیں دے گا۔ تم کیوں اپنی تخلیق کا مقصد بھول جاتی ہو؟ جانتی ہوں سر، اس جہاں میں ہر انسان کسی مقصد سے پیدا ہوا ہے۔ میرا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، پر سر اصل الجھن کیا ہے ایرا محمود؟ ایرا کے نام پر زور دیتے ہوئے سر مشہدی نے پوچھا۔ سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، بے آسرا ہو چکی ہوں۔ اب جس کی پناہ چاہتی ہوں میں اس تک رسائی کے لیے کانٹوں پر سفر طے کرنا ہے۔ تو ڈر کس بات کا ہے؟ کانٹوں پر چلنے سے، یا لگنے والے زخم سے، یا اس پناہ سے جس کی امان چاہتی ہو تم ایرا؟ اس رسائی کا ڈر ہے۔ اگر میں لا حاصل رہی تب؟ ایرا کے لہجے میں خوف بولا۔ اور ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم لا حاصل رہو گی؟ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سر مشہدی رسانیت سے بولے، جس پر ایرا سر جھکا گئی۔ وہ ایسا ہی کرتی تھی، غصے میں آنکھوں کو چھوٹا کرتی اور جب کوئی جواب نہ بن پائے تو سر جھکا لیتی۔ میں رشتے کھونے سے ڈرتی ہوں، حاصل اور لا حاصل کے لیے اداس ہوں سر، ایرا منمنائی۔ تب سر مشہدی ہلکا سا مسکرا گئے، پھر بولے، ایرا ایک نظم سناتا ہوں، غور کرنا، شاید جواب مل جائے تمہیں۔ کہہ کر سر مشہدی نے اپنی کتاب اٹھائی، وہاں سے مطلوبہ پیج نکال کر آہستہ مگر دل میں اتر جانے والی آواز میں کہنے لگے، تم تو وہ عورت ہو جس کو خدا نے آدم کی پسلی سے بنایا۔ تم تو وہ عورت ہو جس کے حسن کو تشبیہ دینے کے لیے خالق کائنات نے پھولوں، خوشبو، چاند، تاروں، جگنوں اور آگ کو تخلیق کیا۔ دنیا کے ہر مذہب کا انسان تمہارے حصول کے لیے اپنے اپنے خدا کے آگے ماتھا رگڑتا ہے۔ تمہاری آرائش کے لیے انسان نے پہاڑ کھود کر سونا نکالا، اور تمہارے لباس کے لیے ریشم کی کیڑے تک سے ریشم حاصل کی گئی، ریت سے شیشہ، اور اس شیشے سے تمہاری کلائی کے لیے چوڑی تیار کی گئی۔ تمہارے لیے پھولوں کے باغات لگائے گئے، پھر ان باغات کے سب سے خوبصورت پھول تمہارے بالوں میں لگانے کو چنے گئے۔ شاعروں نے تمہاری تعریف میں دیوان لکھے اور ادیبوں نے تمہارے بارے میں لکھ لکھ کر دنیا جہاں کے کتب خانے بھر دیے۔ فقط تم سے انسانیت کی تکمیل ہو، تو تم کیوں اداس ہو؟ بتاؤ ایرا، کیوں اداس ہو؟ کتاب واپس رکھ کر سر مشہدی نے ایرا سے پوچھا، جو سر جھکائی تھی۔ سر، زندگی کی سب سے بڑی سچائی کھلی ہے مجھ پر، بس تبھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ ایرا محمود، میں نہیں جانتا کہ وہ سچائی کون سی ہے، بس اتنا ہی کہوں گا کہ صبر کا دامن تھام لو اور چل پڑو اس سفر پر جہاں سے تم بھاگنا چاہ رہی ہو۔ جی سر۔ ایکسکیوز می سر، جس پر ایرا اور سر مشہدی نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ کھڑا تھا۔ یس حیدر۔ سر، سب آ چکے ہیں، آپ کا ہی انتظار ہے، حیدر کی بات پر سر مشہدی نے کہا۔ حیدر آپ چلو، میں بھی آیا، جس پر حیدر سر ہلاتا واپس چلا گیا۔ ایرا بھی بیگ لیتی کھڑی ہوئی۔ چائے بہت اچھی تھی ایرا، سر مشہدی کے کہنے پر ایرا مسکرا دی۔ اجازت دے سر، چلتی ہوں بازی کھیلنے۔ اجازت ہے ایرا محمود، بس یہی کہوں گا جب بھی ضرورت پڑے یاد کر لینا، سر مشہدی مسکرا کر بولے، جس پر ایرا سر ہلاتی بولی، ضرور سر۔ اللہ حافظ سر۔ اللہ حافظ ایرا محمود۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ رہا کانٹریکٹ، سائن کرو۔ کیفے موکا کے پرائیویٹ کیبن میں بیٹھے ایان نے ایرا سے کہا، میں سائن کرنے سے پہلے پڑھنا چاہتی ہوں اس کانٹریکٹ کو۔ ایرا کے کہنے پر ایان نے کندھے اٹھائے۔ شور۔ ایان نے کانٹریکٹ کی کاپی ایرا کے سامنے کی، جس کو لیتی ایرا پڑھنے لگی۔ کانٹریکٹ میڈ ڈیٹ ان 2022 اکتوبر، پاکستان ٹو اسکاٹ لینڈ، ڈیوریشن
mid of October to mid of January. This is a marriage contract signed between Ayan Ali, son of Saftar Ali, and Era Mahmood, daughter of Mahmood Ahmad. This contract is consist of 3 months duration, as they are going to get married. So due to this contract, they should obey these rules. Number 1, both parties should share same bedroom or washroom. Number 2, say anything to each other but in limits. Say 3, Era should have to stay with Mrs. Saftar Ali. When Ayan needs Era, he should call her, otherwise no. Number 4, 2 times in a week they should have to sexual activities. Number 5, both should have to sleep 8 hours in night. Number 6, eat regularly to maintain his or her health. Number 7, during the contract duration, Ayan Ali provide clothes to Era for outside parties and gatherings. Number 8, Era have no choice to refuse Ayan for his needs. Number 9, Era should take care of her personal hygiene. Number 9, no drink. Number 11, no smoking. Number 12, not involved in such activity in which Era get in trouble or put herself in danger. Number 13, Era will not touch Ayan Ahmad without his permission. Number 14, not touch his wardrobe. Number 15, not show her interest in Ayan Ali activities. Number 16, Ayan Ali provide Era Mahmood each and every necessary things for her belongings. Number 7, before marriage, Era Mahmood would complete her checkup that she is not suffering no sexual serious infection or life-threatening illness such as COVID or HIV. Number 18, after 3 months when the contract is completed, both parties go their ways without say anything. If both parties agreed in this contract, they can sign below. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. کانٹریکٹ پڑھنے کے بعد ایرا نے ایک لمبا سانس لیا. مجھے اس کانٹریکٹ میں کچھ تبدیلیاں کروانی ہیں اور کچھ پوچھنا ہے. اسپاٹ انداز میں ایرا نے کہا، جبکہ ایان جو ایرا پر نظر رکھے ہوئے تھا سر ہلایا، جس پر ایرا بولی، اس میں یہ ہے کہ ہمیں بیڈ شیئر کرنا ہوگا. میں مانتی ہوں کہ نکاح کے بعد یہ ممکن ہے، پر اگر میں مما کے پاس ہوں تو آپ کہاں؟ سوالیہ نظروں سے ایرا نے ایان کو دیکھا. میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، مما کی طرف ہفتے میں 2 بار جاتا ہوں، اور جب میں آیا تم وہاں میرے ہی کمرے میں رہو گے. اور یہاں ہے کہ آپ میرے ساتھ ایرا کی بات ایان سمجھ گیا، تبھی بولا، نکاح میں ہوگی تو میرے، تو ایسے میں یہ نارمل بات ہوگی. میرے خیال سے ہفتے میں 2 بار تو ممکن ہو ایسا. اس کے لیے تمہیں اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا ہوگا. نیٹ اینڈ کلین چاہیے تو مجھے. ایرا ایان کی بے باک گفتگو سے سر جھکا گیا، جس پر ایان نے گہری سانس ڈالی. اور کچھ؟ ایان کے سوال پر ایرا سر ہاں میں ہلاتی خود میں ہمت پیدا کرتی بولی، اس میں ہے کہ مجھے اپنے ٹیسٹ کروانے ہوں گے کہ میں کسی مرض میں مبتلا تو نہیں. ٹھیک ہے، میں کروا لوں گی، پر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو کوئی مرض نہیں؟ ایرا کے سوال پر ایان حیران ہوا، پھر بولا، ویل پلیڈ ایرا، بٹ فار یور کائنڈ انفارمیشن مائی آل ٹیسٹ از کلیئر، آئی ہیو نو ڈیزیز. مان لیا. اس میں ہے کہ آپ مجھے باہر جانے اور پارٹیز پر جانے کے لیے کپڑے دو گے. میں چاہتی ہوں کہ وہ کپڑے ایسے ہوں کہ میرا پردہ رہے. ایرا کے کہنے پر ایان نے بلو چادر کے حالے میں ایرا کا چہرہ دیکھا، جو کسی بھی آرائش اور زیبائش سے پاک تھا. اوکے، اور کچھ؟ جی، 3 ماہ کے بعد ہمارے راستے الگ ہوں گے. بالکل. اس میں ہے کہ مجھے کوئی بھی ایسی سرگرمی میں حصہ نہیں لینا جس میں میں خطرے میں پڑوں. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر میری زندگی آپ کی وجہ سے خطرے میں پڑے گی تب میں کیا کروں گی؟ تب سب میری ذمہ داری ہوگی. اگر تم میرے ساتھ فیئر رہ کر رہی تو تم میرا ساتھ ان ماہ میں پورا پاؤ گی، اور تم پر میری وجہ سے اگر کوئی مشکل آئی تو آگے آنے والی مشکلات سے تم کو پروٹیکٹ کرنا میرے ذمہ ہوگا. اس معاملے میں تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو. ایان کے کہنے پر ایرا مطمئن ہوتی بولی، اوکے میں سائن کرتی ہوں. کہہ کر ایرا نے سائن کیے اور ایان کی طرف پیپرز کیے، جس پر ایان نے بھی سائن کرتے پین اوپر رکھا. اس کانٹریکٹ کی ایک کاپی تمہیں ای میل کر دوں گا، اور ہمارا یہ کانٹریکٹ گلاسگو سے سٹارٹ ہوگا. کہہ کر ایان کھڑا ہوا، جس کے پیچھے ایرا بھی بیگ لیتی کھڑی ہوتی بولی، جی. کہہ کر ایان سے پہلے ہی ایرا پرائیویٹ کیبن سے باہر نکل گئی. گھٹن سی محسوس کرتی ایرا تازہ ہوا میں آتے ہی لمبے لمبے سانس لینے لگی. آنکھوں سے نیر بہہ رہے تھے، جبکہ خود کو پرسکون کرتی ایرا بے سکون ہو رہی تھی. یہ کانٹریکٹ کم مجھے اس انسان کا غلام زیادہ بنا رہا ہے، پر اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے. اگر یہاں رہی تو چاچی زد و کوب کرتی رہیں گی. چپ سے تیلی ماں کے عہدے پر ہے، یہاں رہ نہیں سکتی. مما کے ساتھ جانا ہے، 3 ماہ ان کے ساتھ رہنا ہے. اس کے بعد میں کہاں جاؤں گی؟ شاید واپسی کا سفر. کیا آسان ہوگا؟ نہیں معلوم. سوچوں میں گری ایرا روڈ کے کنارے چل رہی تھی کہ ہارن کی آواز سے چونکتی سامنے رکی کار کو دیکھ کر رکی، جہاں ایان علی بلیک کپر پہنے ہوئے آنکھوں پر گلاسز لگائے ایرا کی طرف متوجہ تھا. آؤ گھر چھوڑ دوں، میں چلی جاؤں گی. کہہ کر ایرا نے رکشہ روکا اور ایان کے سامنے اس میں سوار ہوتی زلیخا منزل چلتی. ڈیم اٹ، تمہیں شوق ہو رہا تھا لفٹ دینے کا، تمہاری اکڑ تو میں توڑ دوں گا. تم دیکھنا ایرا محمود. راستے کی جانب دیکھتے ہوئے ایان نے چبا چبا کر کہا اور کار سٹارٹ کرتا چلا گیا.
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماضی: محمود 2 دن رہ کر واپس چلا گیا، جبکہ ان 2 دنوں میں زلیخا بیگم نے خود کو کمرے میں رکھا۔ تب آسمہ نے خود ہی عظمیٰ کو سمینہ پر الزام لگانے کا بتایا، جس پر عظمیٰ کو ترس آیا کہ وہ کیسے اتنی بڑی ناانصافی کر گئی، پناہ لیتی اس گھر کی بیٹی کو بے پناہ کر گئی۔ احساس جرم سر چڑھ کر بولا، تبھی ایک فیصلہ کرتی عظمیٰ زلیخا کے کمرے میں گئی۔ اماں میں آ جاؤں؟ آ جاؤ عظمیٰ، نہ کہا زدہ آواز جب عظمیٰ نے سنی تو فوراً سے بیڈ پر لیٹی زلیخا کے پاؤں تھام گئی۔ ارے عظمیٰ کیا کرتی ہے، چھوڑ پاؤں کو میرے۔ اپنے پاؤں پر عظمیٰ کے ہاتھ محسوس کرتی زلیخا اٹھ بیٹھی۔ مجھے معاف کر دینا اماں۔ معافی کیوں مانگ رہی ہو تم؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ روتی ہوئی عظمیٰ کو اپنے پاس بٹھا کر زلیخا نے پوچھا۔ ہاں اماں جی، میں گنہگار ہوں آپ کے آشیانے کی بکھرنے کی، عظمیٰ کہتے ساتھ ہی سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ زلیخا نے عظمیٰ کے آنسو صاف کرتے ہوئے فکر سے پوچھا، جو بات ہے عظمیٰ مجھے بتاؤ، ایسے کیوں بول رہی ہو تم؟ اماں جی میں پیٹ سے ہوں، عظمیٰ کہتی رونے لگی، جبکہ زلیخا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیسے؟ جس کو وہ سمجھتی عظمیٰ آگے بولی، اور اس بچے کا باپ معظم ہے۔ یا اللہ! زلیخا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں اماں جی، آپا سے شادی سے پہلے میرے ساتھ تعلقات تھے معظم کے، مگر انہوں نے آپا سے شادی کر لی، یہ کہہ کر کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ گند میں ان کے متھے باندھ رہی ہوں، پر اماں یہ سچ ہے، اس بچے کا باپ معظم ہے۔ عظمیٰ روتی ہوئی اعتراف جرم کر گئی، جس کو زلیخا نے جھٹک دیا۔ محمود جانتا ہے یہ سب؟ زلیخا کی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی عظمیٰ کو، جس پر وہ نام سر ہلا گئی، پھر اپنے آنسو صاف کرتی بولی، اماں جی سمینہ بے گناہ تھی، آپا نے الزام لگایا تھا، میں اس گھر میں معظم کے سامنے رہنا چاہتی تھی، تب آپا سے کہا کہ وہ میری شادی محمود سے کروا دے، پر میرا رب گواہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سمینہ محمود کی مانگ ہے۔ میرے روکنے سے پہلے ہی آپا اپنی چال چل چکی تھیں اور میں کچھ نہ کر پائی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے زلیخا نے روتی ہوئی عظمیٰ کو خود سے لگایا، پھر سمجھاتے ہوئے بولی، ابھی چپ ہو جاؤ، کچھ مت کہنا کسی سے، تم اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری تربیت میں ہی کھوٹ ہے، جس سے معظم اتنا گر گیا، مجھے معاف کر دینا۔ نہیں اماں جی، اب مجھے معاف کر دینا، میں گنہگار ہوں، میری وجہ سے سب بکھر گیا۔ عظمیٰ روتی ہوئی بولی، کچھ نہیں بکھرا عظمیٰ۔ زلیخا عظمیٰ کو پچکارتے ہوئے بولی، بکھر گیا اماں، ورنہ سمینہ یہاں ہوتی، میری وجہ سے وہ در در بھٹک رہی ہے۔ عظمیٰ، سمینہ کو میں نے اللہ کی امان میں دیا ہے، وہ جہاں رکھے گا سمینہ کو ٹھیک رکھے گا۔ ابھی تم جاؤ، اپنا اور اس بچے کا خیال رکھو، جب محمود آئے گا میں سب دیکھ لوں گی۔ جی اماں جی، عظمیٰ کہہ کر کمرے سے چلی گئی، جبکہ زلیخا سوچ میں پڑ گئی کہ ان سے ایسا کون سا گناہ ہوا جس کی صورت وہ یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ محمود جہاں ان کا فرما بردار بیٹا تھا، تو معظم کی طبیعت میں باغی پن تھا، مگر اتنا باغی کہ کسی کی عزت خراب کر کے مکر جائے گا۔ بے شک اولاد کی صورت اللہ پاک نے اگر اجر رکھا ہے تو آزمائش بھی رکھی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 8 ماہ ہو چکے تھے محمود کو گھر سے گئے ہوئے۔ اس دوران اس نے صرف 2 بار اماں سے بات کی، جہاں ایک طرف آسمہ نے خوشخبری سنائی، وہاں دوسری طرف عظمیٰ کے ماں بننے کی حقیقت سب پر کھولی، جس کو زلیخا کے سامنے کوئی بول نہ سکا، جبکہ عظمیٰ اس عرصے میں سمینہ کے سارے گر زلیخا سے سیکھ چکی تھیں اور اپنے بچے سے ہر وقت سمینہ اور محمود کی باتیں کرتی، جو کہ زلیخا نے اس کو بتائی تھی۔ کبھی کبھی زلیخا کو یہ لگتا کہ اس گھر میں سمینہ عظمیٰ کی صورت واپس آ گئی ہے، مگر عظمیٰ اس احساس جرم میں زندگی گزار رہی تھی کہ اس کی وجہ سے 2 محبت کرنے والے جدا ہو گئے، جس کی وجہ سے عظمیٰ اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ جب عظمیٰ کی ڈلیوری کے دن قریب آئے، تب اس نے آسمہ کو خط لکھا اور اس میں اس ہونے والے بچے کے باپ کا نام بھی درج تھا، جس کو عظمیٰ نے زلیخا کو دیا، یہ کہہ کر کہ اماں جس دن یہ بچہ اس دنیا میں آئے، یہ خط آسمہ آپا کو دے۔ آج 8 ماہ بعد آج محمود نے گھر میں قدم رکھا، جہاں سمینہ کی یادوں نے محمود کا استقبال کیا۔ گھر میں چھائی خاموشی پر محمود اپنا بیگ رکھتا اماں کے کمرے میں گیا، جہاں اماں جلدی سے نکلتی محمود کو دیکھ کر رکی۔ محمود میرے بچے، تم آ گئے؟ سلام اماں، محمود کو کہہ کر اپنی اماں کے آگے سر جھکا گیا، جس پر زلیخا نے جواب دیا، وعلیکم السلام بچے، چلو میرے ساتھ۔ اپنی چادر سنبھالتے ہوئے زلیخا نے باہر نکلتے ہوئے کہا، جس پر محمود نے پوچھا، اماں کہاں؟ ہسپتال۔ اماں وہاں کیوں، سب خیر ہے نا؟ چلو تم بتاتی ہوں، کہہ کر زلیخا باہر نکلی، جس کی پیروی محمود نے کی۔ تب راستے میں عظمیٰ اور معظم کی سچائی زلیخا نے بتائی، ساتھ ساتھ سمینہ پر لگائے گئے الزام کے بارے میں بتایا، جس پر محمود افسردہ ہوا۔ جب محمود اور زلیخا ہسپتال پہنچے، تب عظمیٰ ایک بچی کو جنم دیتی اس جہاں سے رخصت ہو چکی تھی۔ روتی بچی کو زلیخا نے سنبھالا اور عظمیٰ کی آخری رسومات کی تیاری کرتے ہوئے محمود بچی کو گود میں لیے زلیخا کے ساتھ گھر آیا، جہاں آسمہ اپنی بہن کی میت دیکھ کر روتی بے ہوش ہو گئی۔ اس کی بے ہوشی میں ہی عظمیٰ کی تدفین ہوئی، جہاں عظمیٰ کے کتبے پر محمود کا نام لکھا گیا تھا۔ رات میں محمود بچی کو گود میں لیے بیٹھا تو اس کو دیکھ کر محمود کو سمینہ کی یاد آئی۔ اس بچی نے سمینہ کے ہی نقوش چرائے تھے۔ تب محمود کے کان میں سمینہ کی آواز گونجی کہ اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام ایرا محمود ہوگا۔ اس دن کو یاد کرتے محمود کی آنکھیں بھر آئیں، پھر اس بچی کے ماتھے کو چوم کر بولا، میری ایرا محمود،
سمینہ کی پرچھائی ایرا محمود، کہہ کر محمود پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، جبکہ زلیخا جو بچی کو دودھ دینے آئی تھی محمود کی بات سن کر مسکراتی اندر آئی۔ ہاں، یہ ہماری سمینہ کی پرچھائی ہے ایرا محمود، پر اماں شریعت اجازت دیتی کہ بچے کو اس کے اصل باپ کے نام سے پکارا جائے، جبکہ ایرا کا باپ معظم ہے، میں نہیں۔ محمود کی عظمیٰ کی خواہش ہی تھی کہ اس بچے کے ساتھ تمہارا نام جڑے، نہ کہ اس کے گنہگار باپ کا۔ عظمیٰ چاہتی تھی کہ جب ایرا کی شادی ہو تب اس کو سچائی بتائی جائے، تب تک یہ راز ہم میں رہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ زلیخا نے رسانیت سے کہا، جس پر محمود نے سر ہلایا۔ یوں ایرا محمود زلیخا منزل میں اپنی دادی اور باپ کے سائے میں پلی بڑھی۔ جب عظمیٰ کی تدفین کے بعد عظمیٰ کا خط آسماء کو زلیخا نے دیا تو اس چھپی سچائی کو جان کر آسماء نے سچائی کو ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ معظم تو مکر ہی گیا کہ عظمیٰ جھوٹ بول رہی ہے۔ عظمیٰ کی گند کو کسی اور کا نام دے کر معظم اس بچی سے انکاری ہوا۔ تب محمود نے ایرا محمود کی ذمہ داری اپنی اماں کو دی، جس نے ایرا محمود کی پرورش سمینہ کی طرح کی، جس سے بچپن سے ہی ایرا کے ہر قدم پر سمینہ نظر آنے لگی۔ جب ایرا نے اپنی ماما کا پوچھا تب زلیخا نے اس کو بتایا، ایرا بچے، تمہاری امی اس دنیا سے چلی گئی ہیں جس کا نام عظمیٰ تھا، مگر تمہاری دوسری ماما بھی ہے جس کی تم پرچھائی ہو، اس کا نام سمینہ احمد ہے، جو ہم سب سے نہیں ملتی، مگر مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ آئے گی، تب تم اس سے ملنا۔ وہ معصوم بچی سمینہ کو اپنی ماما مانتی زندگی گزارنے لگی، جبکہ آسماء کے زیر عتاب رہی۔ جو طنز تیر وہ چلاتی اس پر وہ معصوم سہم جاتے، جس پر زلیخا ایرا کی داد رسی کرتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حال خون کے لیے اکتوبر کی سرد شام طلوع ہوئی، تب ایان احمد سفید کرتا شلوار پہنے، اوپر سے لائٹ ریڈ کلر کی ویسٹ کوٹ پہنے اپنی ماما کے ہمراہ زلیخا منزل آیا، جس کو معظم نے ادب و احترام کے ساتھ ہال میں رکھے صوفے پر بٹھایا۔ سمینہ آتے ساتھ ہی ایرا کے کمرے میں چلی گئی، جہاں نیلم اپنے ہاتھوں کا کمال دکھاتی کینوس سمجھتی ایرا کے چہرے کو رنگوں سے کھیلتی میک اپ کر رہی تھی، جبکہ ایرا چپ چاپ سے بیٹھی میک اپ کروا رہی تھی۔ رابیل اور غزل نے کچن سنبھالا تو دوسری طرف آسماء موقع کی تلاش میں تھی کہ کب وہ رنگ میں بھنگ ڈالے۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، کمرے میں آتے ساتھ ہی سمینہ نے سجی ہوئی ایرا کو دیکھتے ساتھ ہی کہا، جس پر ایرا تو کچھ نہ بولی، پر نیلم کہنے لگی، دیکھا، میں ٹھیک کہہ رہی تھی کہ ایرا تم خوبصورت لگ رہی ہو، میرا تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا۔ نیلم کی بات پر سمینہ مسکرا دی، پھر ایرا کا ماتھا چوم کر بولی، ٹھیک کہہ رہی ہو تم نیلم، میری بیٹی خوبصورت لگ رہی ہے۔ بالکل آنٹی، نیلم بولی۔ تبھی رابیل اندر آتی بولی، نیلم دوپٹہ دو ایرا کو، مولوی صاحب اندر آ رہے ہیں نکاح کے لیے۔ رابیل کی بات پر نیلم نے ایرا کو کور کیا، تب معظم آباد، مولوی صاحب اور 2 گواہوں کے ہمراہ اندر آئے۔ بیٹی ایرا محمود ولد محمود احمد، آپ کا نکاح ایان احمد ولد صفدر علی سے سکہ رائج الوقت 10 لاکھ حق مہر طے پا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، ایرا نے 3 بار کہا، جس پر سمینہ نے دستخط کے بعد ایرا کا ماتھا چوما، پھر اس کے آنسو صاف کرتی بولی، میری بیٹی۔ آنٹی جی، ہم بھی ہیں راہوں میں۔ غزل کے کہنے پر سمینہ نے ایرا کو خود سے الگ کیا اور مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی، جبکہ وہ تینوں ایرا کو گلے لگاتے مبارکباد دینے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایان احمد ولد صفدر علی، آپ کا نکاح ایرا محمود ولد محمود احمد سے سکہ رائج الوقت 10 لاکھ حق مہر طے پایا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پر غور کرتا ایان سر ہلاتا بول گیا، جی قبول ہے۔ نکاح کے بعد سب سے مبارکباد وصول کر کے ایان صوفے پر بیٹھ گیا۔ آباد نے سب مہمانوں کو کھانا لگنے کا بتایا، جس پر سب اٹھ کر باہر لان میں چلے گئے۔ آسماء جو موقع کی تلاش میں تھی ایان کے پاس آتی بولی، مبارک ہو، کسی کا گندہ تم نے قبول کیا؟ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں، ایان نے ناسمجھی سے پوچھا، جس پر آسماء مسکراتی ہی بولی، ایرا محمود گند ہے کسی اور کا، جس کو میرے جیٹھ نے اپنے نام دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ صوفے سے کھڑے ہوتے ایان نے غصے سے پوچھا۔ سچ بول رہی ہوں، ایرا کی ماں ایک جسم فروش عورت تھی، کسی کا گند اس نے محمود کے متھے مار دیا، وہ رہا آرمی کا جوان، تو میری ساس نے اس کو پالا، تم اچھے ہو جس کو قبول کر لیا، ورنہ کون قبولتا ہے ایک جسم فروش کی بیٹی کو جس کے باپ کا علم نہیں ہے؟ مبارک ہو تمہیں۔ اطمینان سے کہہ کر آسماء باہر چلی گئی، جبکہ ایان سکتے میں آ گیا، پھر سب چھوڑتا گھر سے باہر چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مبارک ہو، جان چھوٹ رہی ہے میری تم سے، ایرا کے کمرے میں آتی آسماء نے بولا، جس پر اپنی سوچوں میں گم ایرا نے چونک کر آسماء چاچی کو دیکھا، جو آج ایرا کو اپنی اماں کی بہن لگی۔ شکریہ خالہ، اطمینان سے ایرا نے کہا، جبکہ آسماء کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جب آتے ہوئے آسماء نے کہا، وہی جو سچ ہے خالہ، ایک اور سچ بھی ہے کہ آپ میری خالہ تو ہیں ہی، ساتھ میں ماں بھی۔ ایرا کی بات ختم ہونے سے پہلے آسماء نے ایک تھپڑ ایرا کی گال پر مارا۔ بکواس بند کرو، آسماء نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، جبکہ اپنی گال پر ہاتھ رکھے آنکھوں میں آئی نمی کو پیتے ایرا بولی، بکواس نہیں ہے، سچ بول رہی ہوں، آپ میری خالہ ہیں جس نے میری ماں کا حق کھایا، مجھے بے نام و نشان چھوڑا۔ آپ نے میرے باپ کو ساری زندگی چاچو مانتی رہی، مگر وہ میرا ہی باپ تھا۔ چپ، ایک دم چپ،
ایرا کو بازو سے پکڑتے ہوئے دانت پیستے آسما نے بولا، جس پر سسکتی ہوئی ایرا دوبارہ سے بولی، میں نے آپ کی زیادتی معاف کی جو آپ نے میرے ساتھ کی، مگر میری ماں کے ساتھ اور سمینہ ماما کے ساتھ کیے گئے آپ کے ظلم کو میں معاف نہیں کروں گی، نہیں کروں گی۔ کوئی ظلم نہیں کیا کسی کے ساتھ میں نے۔ تیری ماں جسم فروش تھی، نہ جانے کس کا گند وہ معظم کے متھے مار رہی تھی، اور دوسرا سمینہ رات کے پہر گھر سے باہر کیا کر رہی تھی؟ بھاگ ہی رہی تھی وہ۔ بولتی کہ معاف نہیں کروں گی، ان دونوں کی سچائی لائی سب کے سامنے میں، بات کرتی ہے ظلم کی۔ جھٹکے سے ایرا کے بازو چھوڑتی آسما نے کہا، کیسے سچائی؟ اگر میری ماں جسم فروش تھیں تو آپ ہی ان کو اس راہ پر لائی تھیں۔ بری آپ تھی مگر برا آپ نے بنایا میری ماں کو۔ رہی بات سمینہ ماما کی تو وہ بھاگ نہیں رہی تھی۔ اچھا ہوا اس رات اماں نے سمینہ ماما کو یہاں سے رخصت کر دیا، ورنہ آپ نہ جانے کیا کرتی۔ اپنے آنسو صاف کرتی ایرا بولی، ایرا آنٹی کہہ رہی ہیں رخصتی کرتے ہیں آپ۔ رابیل نے کمرے میں آتے ہوئے کہا، جس پر منہ کھولتی آسما منہ بند کر گئی، جبکہ ایرا نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے بولا، رابی سمینہ ماما کو بلانا، مجھے بات کرنی ہے ان سے۔ ایرا کے سنجیدہ لہجے پر رابیل بولی، اوکے جانی، کہتی رابیل باہر چلی گئی۔ دوسرا جہنم قدم مبارک ہو۔ کیا مطلب؟ ایرا نے آسما کی بات پر فوراً سے کہا، تب طنز سے مسکراتی ہوئی آسما نے کہا، مطلب یہی کہ تیرے شوہر کو بتا چکی ہوں کہ تو کسی اور کا گند ہے، جس کو میرے جیٹ نے پالا ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ کیا؟ ایرا نے بے یقینی سے بولی۔ بالکل پیاری، اب دیکھنا کیسے بستی ہو تم وہاں، یہاں آنے کی جرت بھی مت کرنا۔ ایرا کے گال تھپتھپاتے آسما نے کہا، جبکہ ایرا نم آنکھوں سے آسما کو دیکھنے لگی۔ تب دروازہ کھول کر غزل گھبراتی اندر آئی، جس کی طرف سے ایرا متوجہ ہوئی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں غلط ہونے کا اندیشہ دے رہی تھیں۔ کیا ہوا غزل؟ آسما کی طنزیہ مسکراہٹ کو نظر انداز کرتی ایرا غزل کے سامنے آتی بولی، ایرا وہ کیا؟ ایرا بولو غزل۔ ایرا ایان بھائی چلے گئے ہیں، کسی کو نہیں پتہ، آنٹی نے کال کی مگر ان کا سیل بند جا رہا ہے۔ غزل کی بات سن کر ایرا کو اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے اور زمین لرزتی محسوس ہوئی، جبکہ آسما ایرا کی حالت دیکھتی مسکراتی باہر چلی گئی۔ ایرا تم بیٹھ جاؤ۔ غزل نے ایرا کو مرگ سی کیفیت میں دیکھ کر بیٹھنے کو کہا، جس پر ایرا چونکی، تبھی سمینہ اندر آئی۔ مما۔ ایک امید کی کرن ایرا کو نظر آئی، تب سمینہ ایرا کو خود سے لگا گئی۔ ایان فون نہیں اٹھا رہا، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ تم پریشان مت ہو، ابھی رخصتی کرتے ہیں، گھر چلتے ہیں۔ ایرا سے الگ ہوتے سمینہ بولی۔ ایرا کو ہاتھ سے پکڑا اور باہر لے جانے لگی، مگر ایرا نے ایک قدم نہیں اٹھایا، جس پر سمینہ چونکتی ہوئی مڑی۔ کیا ہوا ایرا، چلو۔ سمینہ کی بات پر ایرا نے لب کھولے، پھر بولی، میں جانتی ہوں کہ وہ یہاں سے کیوں گیا ہے مما۔ مدھم آواز میں ایرا بولی، جس پر سمینہ نے ایرا کا ہاتھ چھوڑا اور حیرانی لیے بولی، کیوں گیا وہ؟ تب ایرا مڑتی محمود کی ڈائری اٹھا کر ایرا کے سامنے کر گئی۔ محمود کی ڈائری پہنچ کر فوراً سے تھام گئی، پھر ایرا کو بازو کے گھیرے میں لیتی بولی، جو بھی بات ہے گھر جا کر ہوگی، چلو۔ سمینہ کہتی ساتھ ایرا کو لیے چلتی، جبکہ ایرا خاموشی سے چلتی سب سے نہ ہونے کے برابر ملتی کار میں سوار ہو گئی۔ فخر نے کار سٹارٹ کی اور ایرا رات کے پہر سمینہ کے ساتھ فخر کی ہمراہی میں نکلی۔ قسم نکھا، آسما نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، جبکہ معظم نم آنکھوں سے تھکے قدموں سے چلتا اپنے کمرے میں قید ہوا۔ احساس ندامت، احساس مروت، احساس پشیمانی معظم کو اندر ہی اندر کھانے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ رہا تمہارا کمرہ، چینج کرو تم، بھوک تو نہیں لگی؟ سمینہ نے ایان کے کمرے میں ایرا کو لاتے ساتھ پوچھا، جس پر ایرا نام سر ہلا گئی۔ پریشان مت ہو ایرا، وہ آ جائے گا۔ ایان کی شروع سے ہی عادت ہے، وہ جب بھی پریشان یا غصہ ہوتا ہے تو خود کو منظر سے ہٹا لیتا ہے، جب اس کا دماغ ٹھیک ہوا تو واپس آ جائے گا، سو اب تم چینج کر کے آرام کرو۔ سمینہ رسانیت سے کہتی ایرا کو کمرے میں چھوڑتی باہر چلی گئی، جبکہ ایرا نے ایک نظر سجے ہوئے کمرے پر ڈالی۔ اور یہ تمہارا مقام ایرا محمود، جہاں تمہارا شوہر تم سے نکاح کرتا یہ جان کے کہ تم ایک جسم فروش کی بیٹی ہو چھوڑ گیا۔ اس نئی زندگی میں خوش آمدید، نیا سفر زیست، جس میں ہر قدم پر رسوائی، دل سوزی، دکھ، اذیت اور طنز شامل ہوگا۔ نہ جانے کب میری زندگی خوشی سے ہمکنار ہوگی، شاید کبھی نہیں، سب سوچتی ایرا اپنا لہنگا اٹھائے واش روم چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اکتوبر کی رات میں برستی بارش میں سمینہ اپنا نائٹ ڈریس پہن کر محمود کی ڈائری لیتی ایزی چیئر پر بیٹھ گئی، پھر ماضی کی داستان کھولتی اس میں گم ہوئی۔ ساری رتا جگیاں، چھم چھم وسیاں یہ اکھیاں، آنسوں کے بہانے کہتی ہے افسانے یہ اکھیاں، مرضی تیری جو تو کہے سہ جاواں میں، پھانس لگی سانس پہ یوں مر جاواں میں، بیتی ہے اس دل پہ جو وہ اس دل میں کیسے چھپاؤں، توڑ کر اپنی ہنسی کیسے اس جگ کو میں ہنساؤں، ڈوبے جو دل اشک لیے تر جاواں میں، زخم رستا جی سب کچھ دیکھتا جی، حال میرے دل کا جانے تو۔ داستان ماضی پڑھتے سمینہ ڈائری سینے سے لگا کر سسک اٹھی، آنکھوں کو مونتی سر پیچھے کرتی لیٹ گئی، جبکہ دوسری طرف ایرا کھڑکی میں کھڑی برستی بارش کو دیکھتی ہاتھ آگے کر گئی۔ لوز ٹی شرٹ کے نیچے پاجامہ پہنے بالوں کو کھولا چھوڑے دھلے چہرے کے ساتھ، جہاں میک اپ کے مٹے نقوش ابھی بھی ظاہر تھے، جس کو ایان دیکھنے سے قاصر رہا۔ یوں خود کو خود سے توڑنا پڑا، غم سے ناتا جوڑتے نہیں تو کیا کرتے،
بس آہیں ہی بھرتے، یوں خاموشی کو اوڑھنا پڑا۔ اپنا راستہ چھوڑتے نہیں تو کیا کرتے، کیا گھٹ گھٹ کے مرتے؟ یوں ترسے نظر خواب کا تو ڈر جاواں میں، پھانس لگی سانس پہ یوں مر جاواں میں۔ بیتی ہے اس دل پہ جو وہ اس دل میں کیسے چھپاؤں، توڑ کر اپنی ہنسی کیسے اس جگ کو ہنساؤں میں۔ ڈوبے جو دل اشک لیے تر جاواں میں، پھانس لگی سانس پہ یوں مر جاواں میں۔ علامہ اقبال۔ ایئرپورٹ سے گلاسگو جاتی فلائٹ پر سوار ایان علی ونڈو سیٹ سے برستی بارش کو دیکھتا سر سیٹ کے پشت سے لگا گیا۔ سی یو سون ایرا محمود۔ نو نو اے پروسٹیٹیوشنز ڈاٹر۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔